ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ایک تمنا مشہور ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا ساتھی بنا دے، آپ کا رفیق بنا دے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی نوجوان ہی تھا کہ روح نور ایمان سے چمک اٹھی اور میرا دل اسلام کے راز سے، اسلام کی مٹھاس سے بھر گیا۔ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا تو آپ کی محبت میرے روں میں، پورے روں میں سرایت کر گئی۔ آپ کی بے پناہ محبت نے مجھے آپ کے سوا ہر چیز سے بھلا دیا۔ ایک دن میں نے اپنے دل سے کہا، ربیعہ تجھ پہ افسوس ہے، بھلا تو اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتا؟ جب اتنی محبت ہے تو اس مقصد کے لیے تجھے پہلی فرصت میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیشی دینی چاہیے۔ اگر درخواست قبول ہو گئی تو اچھی بات ہے، تو تیرے قسمت جاگ جائیں گے اور تجھے قربت کی سعادت بھی مل جائے گی اور محبت میں کامیابی بھی، علاوہ ازیں دنیا و آخرت کی خیر و برکت بھی تیرے جھولی میں آ جائے گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی، یا رسول اللہ از راہ کرم مجھے اپنا خادم بنا لیجیے، برائے مہربانی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کمال شفقت، محبت اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنی خدمت میں قبول کر لیا۔ زہ قسمت وارے خوش نصیبی، میں خوشی سے جھوم گیا، اپنی قسمت پر خوش ہونے لگا۔ میں اسی دن سے سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہنے لگا، جہاں چلتے میں چلتا، جہاں بیٹھتے میں بیٹھتا، اور جس طرف بھی آپ جاتے میں آپ کے ساتھ رہتا، آپ کی خدمت کے لیے تیار رہتا۔ جب آپ میری طرف نگاہ اٹھاتے تو میں فوراً آپ کے سامنے باادب کھڑا ہوتا۔ جب آپ مجھے کسی کام کا حکم دیتے تو پلک جھپکنے میں اس کام کو سر انجام دے دیتا۔ اس طرح میں دن بھر آپ کی خدمت میں لگا رہا۔ جب نماز عشاء ادا کر لیتے اور اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تب میں کہیں جانے کی بجائے آپ کے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتا کہ شاید رات کے وقت آپ کو کوئی کام یاد آ جائے اور میں وہاں موجود نہ ہوں تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے۔ دیکھو محبت کتنی گہری ہے۔ یہ میرے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں کہ میرے جیتے جی آپ کو کوئی کام کرنے کی زحمت اٹھانی پڑے۔ میں نے وہاں ایمان افروز منظر بھی دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزارتے۔ بسا اوقات سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز تو میرے کانوں کو سنائی بھی دیتی، بعض اوقات آپ وجد میں آ کر سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے، یعنی ایموشنل آواز میں، ایموشنل طریقے سے۔ بسا اوقات سمیع اللہ لمن حمدہ کی لذت بھری آواز میرے کانوں میں ٹکراتی۔ یہ کلمات بھی آپ کمال کیف و سرور اور لذت آشنائی کے انداز میں بار بار دہراتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ اس سے بہتر انداز میں بدلہ دیتے، بہتر انداز میں۔ اور آج کل کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں، کوئی اور نہیں ملتا تو اسی کے ساتھ، الٹا ہی سچ چل رہا ہے۔ ایک روز آپ نے میری خدمات کا صلہ دینے کے لیے مجھے ارشاد فرمایا، کعب کے فرزند ربیعہ، اے کعب کے فرزند ربیعہ، یعنی کعب کے بیٹے ربیعہ۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے مانگو، آج تجھے عطا کروں گا۔ میں یہ سن کر آپ کی قسمت، اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ آہا میرے نصیب کا کیا کہنا کہ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر نظر کرم فرما دیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ
مجھے کچھ کہنے دیجئے تاکہ سوچ کر کوئی فیصلہ کر سکوں، میں آپ سے کیا مانگوں، یہ سوچ لوں تب بتاتا ہوں۔ بھائی آپشن ملا ہے، ایک ہی آپشن ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو ضرور کوئی ایسی چیز مانگنی چاہیے جو بہت اہم ہو، کیونکہ بڑے لوگوں سے بڑی ہی چیزیں مانگی جاتی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، خوب سوچ لیجئے، میں ایک مفلس و کنگال نوجوان تھا، نہ میرے پاس کوئی گھر تھا، نہ بیوی، نہ مال، بلکہ دیگر اصحاب صفہ کی طرح میرا بھی مکان مسجد کا وہی چبوترا تھا۔ لوگ ہمیں اسلام کا مہمان کہہ کر پکارتے تھے۔ جب کوئی مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو وہ آپ سبھی کچھ ہمارے پاس بھیج دیتے، کچھ بھی آتا۔ جب اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ وہ سارے نوجوان صحابہ کرام جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اور جن کے پاس نہ آل اولاد، مال و دولت کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ان کا رہائش اور ان کے کھانے پینے کا انتظام تھا۔ جب کوئی تحفہ لے کر آتا تو میں اس میں سے تھوڑا سا آپ لے لیتے، باقی ہماری طرف بھیج دیتے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھو، صدقہ نہیں لیتے تھے، صدقہ پورا بھیج دیتے۔ اللہ کے رسول کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے لیے صدقہ حرام ہے، تحفہ اگر کوئی آتا تب لیتے تھے۔ تو تھوڑا سا تحفہ، جب کوئی تحفہ آتا تو تھوڑا سا اس میں سے لے لیتے، باقی ہماری طرف بھیج دیتے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مال و دولت کا سوال کروں، تاکہ میں بھی دوسروں کی طرح صاحب دولت اور میرے پاس بھی بیوی، بال، بچے، آل اولاد، دکان، مکان اور گھوڑے، اونٹ وغیرہ ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا خیال میرے دل میں آیا، ربیہ افسوس، تو کیا سوچ رہا ہے؟ یہ دنیا تو ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، اس میں تیرا رزق اللہ نے تو مقرر کر دیا ہے، وہ ہر صورت میں تجھے مل کر رہے گا۔ بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، یقیناً آپ کی کسی طلب کو بارگاہ عزت میں رد نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر سوچیں، اگر آپ سے کچھ مانگنا ہے تو آخرت کی بھلائی مانگ لو۔ کیا مانگ لو؟ آخرت کی بھلائی مانگ لو۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو گیا۔ جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ربیہ کیا ارادے ہیں، کیا سوچا تم نے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری یہ التجا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے، جنت میں مجھے آپ کا ساتھی بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ایمان دل و دماغ کے اندر سرایت کر جائے، جب ایسی سوچ بنتی ہے۔ ورنہ آج کل کے اور ہم نوجوانوں کی سوچ کیا ہوتی؟ بس زیادہ یہ بہت سے لوگ ایسے، کیا ہوا بھائی، فلانے ہیروئن سے مل جائیں، فلانے ہیرو سے مل جائیں، وہ کرکٹر ہے، اس سے ایک بار سگنیچر لے لیں، آٹوگراف لے لیں، بس یہی رہ گیا۔ ایک پوز کھنچا لیں، ایک سیلفی اسمائلی لے لیں فلانے کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، کہ آدمی جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آپ یہ یاد رکھیے۔ تو نیکی نہ کر سکیں یا نیکی کم کر سکیں یا نیکی کرنا تو ہے، لیکن اس کے باوجود نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کی مثال میں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں ان کے مثال کو بیان کیا ہے۔ اصحاب کہف کا کتنا غلیظ و ناپاک کتا ان کے ساتھ تھا، لیکن صرف نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے عبرت بن گیا، ہمیشہ کے لیے۔ ثلاثۃ رابعہم کلبہم خامسۃ سادسہم کلبہم، بار بار ان کے کتے کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ اگر کوئی کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو،
اگر وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کا نیک نام ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ نیک نام ہوگا۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام نے جب دعا کی تھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان علیہ السلام خود نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ ہیں، پھر بھی دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ کن لوگوں میں؟ وادخلنی برحمتک، اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں، نیک بندوں میں مجھے بھی شامل کر لے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنا سب سے بڑی نیکی ہے، اور نیکی کرنا اس سے بڑی نیکی ہے، اور نیکی کا ارادہ رکھنا یہ سب سے چھوٹی نیکی ہے۔ نیکی نہ کر سکو تو کم سے کم ارادہ رکھنا چاہیے، خیر رکھنا چاہیے، خیر۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کسی نے بھی مجھے یہ مطالبہ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ جب آپ نے مجھے فرمایا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں تو پہلے میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے دنیا کا مطالبہ کروں، پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچ کر میں نے آپ سے یہ مطالبہ کر دیا، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے؟ میں نے برجستہ کہا ہرگز نہیں، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو دل لگا کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اس طرح جنت میں میری رفاقت کا میسر آنا آسان ہو جائے گا۔ تو گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہنا چاہتا ہے جنت میں، تو بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اور عبادت میں فَأَعِنِّي عَلَيَّ كَثْرَةَ السُّجُودِ، یہ زیادہ سے زیادہ سجدے کیے جائے، یعنی نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ میں نے یہ مزدہ جاں فضا، یہ خوشخبری سن کر زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں مصروف کر دیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی۔ ایک روز فوراً آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا ربیہ، کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے ادب و احترام سے کہا میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی چیز آپ کی خدمت میں آڑے آئے، اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بیوی کے اخراجات تو میری قابو سے باہر ہے۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے اور چند دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک روز آپ نے پوچھا ربیہ کیا خیال ہے، تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر وہی پہلے جیسا جواب دیا، لیکن میرے دل میں خیال آیا ربیہ تجھے جواب نہیں دینا چاہیے، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دین و دنیا میں تیرے لیے کیا بہتر ہے، اور جو تیری مالی حیثیت ہے آپ اس سے بھی واقف ہیں، وہ تو جانتے ہیں جبھی بھی تو پوچھ رہے ہیں۔ اگر آپ دریافت فرما رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی راز ہوگا، تو میں نے فیصلہ کر لیا اگر اب کی بار آپ نے پوچھا تو انکار نہیں کروں گا، اب کی بار، بلکہ بصد احترام یہ کہوں گا سر تسلیم خم ہے، جو مزاج رسول کو رضا میں ہو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جس چیز میں ہو اس پر میں بھی راضی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ربیہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں، برضا اور رغبت تیار ہوں، جو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اور میرا یہ نصیب۔ آپ یہ سن کر خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا فلاں گھر جاؤ، اہل خانہ کو میرا سلام کہنا اور انہیں پیغام دینا کہ اللہ کا رسول تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ربیہ کو اپنا داماد بنا دو۔ اللہ کا رسول حکم دیتا ہے کہ ربیہ کو اپنا داماد بنا لو۔ میں شرماتا جھجکتا ہوا ان کے پاس گیا، سلام کہا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بغیر کسی حیل حجت کے، بغیر کسی چوں چرا کے
وہ مجھے اپنا بیٹا بنانے پر راضی ہو گئے اور مجھے بھرے انداز میں محبت بھرے انداز میں کہنے لگے، حبیب کبریا کا حکم سر آنکھوں پر، ہم انہیں اور ہماری طرف ان کے بھیجے ہوئے پیغام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ۔ اور آج اگر کوئی مولوی کہہ دے کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں فلانے کے گھر جاؤ، کہہ دو کہ انہیں داماد بنا لے، تو مولوی صاحب کو پیٹ پاٹ کے بنا دیں، مار ڈالیں گے اسے۔ پتا مولوی صاحب تمہیں ہم نے نماز پڑھانے کے لیے رکھا ہے، یہ سب کرنے کے لیے تھوڑا رکھا ہے۔ خیر دیکھو، یہ اس کے بعد بغیر کسی پس و پیش کے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا، اور میں شادہ فرحاں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، وہ تو واقعی قابل رشک گھر ہے، آپ کا حکم سنتے ہی انہوں نے مجھے اپنا داماد بنا لیا۔ یا رسول اللہ، اب میں اپنی بیوی کے لیے مہر کہاں سے دوں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیہ کے لیے سونے کے ڈلی کا انتظام کریں، اور اس میں فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سونے کی ڈلی بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ ہے اتنا خلوص آج کل؟ ضرورت ہے کہ خاص طور سے ان لوگوں کو جو امیر لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ غریبوں کی شادیاں کرائیں۔ صرف یہی نہیں عبادت ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں، سال بھر میں 3-4 بار عمرہ کریں، ہر سال حج کریں، یا یہی نہیں ہے۔ عبادت انسانیت بھی ہے، انسانیت کی خدمت کرنا، سماجی خدمت کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور ہم مالداروں میں سے تو ہونا چاہیے، بلکہ باقاعدہ اجتماعی طور پر ہونا چاہیے کہ ہم شادیاں کریں اپنے محلے میں ان سارے لوگوں کی جو غریب ہیں یا کسی وجہ سے نہیں کر سکتے، ان کی شادیاں کریں، ان کا انتظام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ سونے کی ڈلی لے جاؤ اور اہل خانہ سے کہنا یہ آپ کی بیٹی کا مہر ہے، اسے قبول کیجیے۔ میں ان کے پاس گیا، سونے کی وہ چھوٹی سی ڈلی پیش کی، انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے قبول کیا۔ میں ان کے اخلاق اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے سے بے حد متاثر ہوا، بہت نرم اخلاق سے ملے اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ کھجور کی گٹلی کی مانند سونے کی ڈلی دیکھ کر ان کے دل پہ کوئی ملال نہیں آیا، بلکہ وہ کہنے لگے یہ بہت ہے، یعنی معمولی ڈلی تھی، کوئی بہت بڑی نہیں، پھر بھی وہ اس سے خوش ہو گئے۔ پھر میں نے عرض کی، آج کی طرح نہیں کہ لمبی لسٹ نکلتی ہے، کیا مرادیں ہیں بھائی، وہ لسٹ آتی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہے، واشنگ مشین، فریج، کولر، تو سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب تو یہ بھی ہو گیا، اب تو موبائل بھی آتا ہے، لیپ ٹاپ بھی لکھا ہوا لسٹ میں رہتا ہے، اب تو کمپنی کا نام بھی آتا ہے کہ آئی فون چاہیے تو اس کا بھی چاہیے، ایپل کا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ پہ قربان جاؤں، اب میں ولیمہ کہاں سے کروں؟ میرے پاس تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اپنی قوم بنو اسلم کے سربراہ بریدہ کو بلاؤ۔ اسے آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، بریدہ، اپنی قوم کی اس فرد کی خوشی میں شریک ہوتے ہوئے ایک میڈھے کا انتظام کرو۔ کتنے کا؟ ایک میڈھے کا، اور تاکہ یہ ولیمہ کی سنت ادا کر سکے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک موٹا تازہ میڈھا خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آج بھی بھیڑ اور میڈھا لے تو آرام سے، آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے نا، ولیمہ عقیقہ ہم نے اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ جتنے ہمارے جاننے والے ہیں سب کو دعوت دو، جو زیادہ جاننے والے ان کے گھر بھر کو دعوت دو، تو یہ مشکل ہو جاتی ہے، اور نہ دعوت دو تو دشمنی ہوتی ہے، ہر طرف سے مصیبت ہے۔ تو ان سارے مسائل کو سمجھنا چاہیے، ایک آدمی سے اتنی ہی مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ جتنی اس کی مالی حیثیت ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربیہ، عائشہ کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ تجھے آٹا دے دے، یعنی اپنی طرف سے بھی دیا۔ میں ان کے پاس گیا، حضور کا پیغام دیا، انہوں نے فرمایا، برتن میں جو کا آٹا پڑا ہے لے جاؤ، یہ نہیں کہ کتنا ہے، لے جاؤ جتنا چاہیے۔ میں نے اسے کپڑے میں ڈالا، تقریباً 20 سیر تھا۔ 20 سیر کا مطلب یہ ہو گیا کہ تقریباً 25 کلو، 1.5 کلو یا 1.25 کلو کے قریب، اگر 1.5 کلو کے حساب سے معامل ہو تب بھی 25 کلو ہو جائے گا یا اس سے زائد۔ تو 20 سیر آٹا
اس کے علاوہ کوئی اناج آپ کے گھر نہیں تھا، لیکن آپ کی ہمدردی، شفقت اور محبت کے قربان جاؤں کس قدر اپنے مریدوں کی دل جوئی کا خیال ہے۔ میڈھا اور آٹا لے کر میں سسرال کے گھر گیا اور یہ دونوں چیزیں ان کے سپرد کی تاکہ ولیمے کا اہتمام کیا جائے۔ انہوں نے کہا روٹی ہم تیار کر دیتے ہیں اور یہ جانور اپنے دوست و احباب سے کہیں ذبح کر کے وہ کہہ دو کہ وہ پکا دیں۔ ایسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے آپسی تعاون، یہ ہوتے ہیں پیار و محبت کی باتیں۔ لہذا میری قوم کے چند افراد نے اسے ذبح کیا، پکایا، روٹی سالن تیار ہوا۔ میں نے ولیمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، جو آپ نے بخوشی قبول کی اور اس میں شرکت کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی زمین کے ساتھ ملحق مجھے زمین کا ایک ٹکڑا بھی الاٹ کر دیا۔ اس طرح دنیا کے مال کا میرے گھر عروج ہونے لگا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک کھجور کے درخت کی وجہ سے میرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سنی ہو گئی۔ میں نے کہا یہ درخت میرا ہے، کیونکہ میری زمین میں وہ فرمانے لگے یہ درخت میرا ہے اور ایک عرصے سے، ایک زمانے سے میری ملکیت میں ہے۔ جب میں نے اپنی ملکیت پر اصرار کیا تو انہیں غصہ آ گیا اور مجھے جلی کٹی سنانے لگے۔ میں خاموش ہو گیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ بہت پشیمان ہوئے، غم و اندوہ سے فرمانے لگے ربیہ مجھے معاف کر دو حضرت ابو بکر، یا ویسے ہی کلمات مجھ سے کہو جو میں نے تمہیں کہے تھے، اللہ اکبر، تاکہ دنیا ہی میں حساب برابر ہو جائے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو آپ کو ایسا کہنے کی جرات نہیں کروں گا۔ تو جلال میں آ کر کہنے لگے اگر بدلہ نہیں لوگے تو میں تمہاری شکایت اللہ کے رسول سے کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ میری قوم کے چند افراد بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ میرے کان میں کہنے لگے یہ بھی عجیب ماجرا ہے، غصے کا نشانہ بھی تجھے بنایا گیا، الٹی شکایت بھی تیری ہو رہی ہے۔ میں نے یہ سن کر ان کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جانتے ہو یہ کون ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ صدیق اکبر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بہتر انسان ہے، مسلمانوں کے محسن ہے، خبردار ان کے خلاف کسی نے کوئی بات کی۔ اور آج کل تو کوئی کسی کا کان بھر دے بس بھر جاتا ہے، کان بھر دیتا تو پورا بدن بھر جاتا، وہ خود ہی ندی میں ڈوب جاتا جا کے۔ ایک سے ایک باتیں، خبردار اگر ان کے خلاف کسی نے کوئی بات کی تم یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا تم میری مدد کے لیے میرے ہمراہ چل رہے ہیں تو یہ بھی ناراض ہو جائیں گے، اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جائیں گے، اور وہ ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گا اور پھر میری بربادی ہو جائے گی۔ برائے مہربانی تم یہیں سے واپس چلے جاؤ، تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت میں آ کر سارا واقعہ پیش کیا تو آپ نے میری طرف دیکھا، فرمایا ربیہ کیا بات ہے؟ میں نے ادب سے کہا اے اللہ کے رسول، انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ غصے میں آ کر جس طرح میں نے کہا ہے وہی کلمہ میں بھی تمہیں کہوں، تو بھلا میرے اندر یہ جرات کیسے؟ آپ نے فرمایا ربیہ تم نے اچھا کیا، لیکن اب یہ کہو الہی میں نے صدق دل سے ابو بکر کو معاف کیا، یہ کہو۔ تو انہوں نے یہ کہا۔ جب میں نے یہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے فوراً خوشی سے آنسو جاری ہو گیا، فرمانے لگے ربیہ اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ ربیہ بن کعب کے یہ حالات تھے۔ آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ان پاک باز جماعت میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور انہیں کی طرح ہماری بھی زندگی منور کر دے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔